أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. یہ سورہ رحمہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 71 تک 9 آیتوں کی تلاوت کی گئی. کہا جا سکتا ہے کہ ان 9 آیتوں میں اور اس کے آگے بھی چند آیتیں اور ہیں. ان میں اسلام کا بھرپور تعارف کرایا گیا. کیا مقصد ہے، کیسے کردار اور کیسی شخصیت کو تیار کرنا شریعت کا مقصود ہے، اور شریعت کی حقیقت کیا ہے اور جامعیت کیا ہے. کیسا مہذب اور شائستہ سمجھدار
ایک بہت ہی مکمل اور کامیاب انسان تیار کرنا، یہ ہے اسلام کا مقصد۔ پہلی آیت میں جو آج تلاوت کی گئی، اس میں اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی پہچان یا ان کی صفات بیان کرنا شروع فرمایا ہے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جن کی چال بھی بہت مہذب اور شائستہ ہوتی، بہت شرافت اور نرمی کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ انسان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ اس کی چال سے بھی ظاہر ہوتی۔ اگر دل میں گھمنڈ ہے، غرور ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا غرور ہو، اس کی چال دیکھ کر ہی سمجھدار آدمی بالکل سمجھ جاتا ہے کہ اس بیچارے کے دل و دماغ میں کسی وجہ سے غرور ہے۔ انسان کی نفسیات کا اثر اس کے بولنے کے انداز پر، اس کے دیکھنے کے انداز پر، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز پر، اس کے چلنے کے انداز پر، سب پر پڑتا ہے۔ کئی جگہ قرآن مجید نے روایتی ترتیب کے خلاف اسلامی اور ایمانی صفات کو بیان کیا۔ آج ہم جب اللہ کے نیک بندوں کی پہچان اور صفات سوچنا یا بتانا شروع کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کون سے پہلوؤں کو اجاگر کریں گے؟ عبادات، بلکہ عبادات سے بھی آگے بڑھ کر شاید ہم تو زیادہ قابل لوگ ہیں تو یہ کہیں گے فلاں صاحب کا کرتا بہت لمبا ہے، پاجامہ بہت اونچا ہے، کرتا بہت لمبا ہے۔ یہ تقوی کی پہچانیں ہیں، یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہے۔ کہتا میں اس طرح ہوں کہ آپ لوگ افسردہ و پشمردہ نہ ہوں، لیکن یہ اصل میں رونے کی چیز ہے۔ میں تو قسم کھانے کو تیار ہوں کہ دینداروں کا تصور دین میں تحریف ہے۔ سخت جملہ ہے یہ۔ ہم میں سے کوئی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ اپنے بیان میں یہ کہے کہ بھائی سب سے اہم بات، پہلی بات اپنی چال کو ٹھیک کرنا ہے؟ کوئی کہے گا؟ جو امام یہ جمعے میں خطاب کرے گا، اس کا بستر مسجد کے بجائے عصر سے پہلے اس کے میکے یا سسرال میں پہنچ جائے گا۔ کیا ہے یہ؟ کون سا دین ہے جس پر ہم چل رہے ہیں؟ حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے، غرور بھی ہے، غیبت بھی ہے، بدگمانی بھی ہے، بدنظری بھی ہے، زنا بھی ہے، لیکن بال لمبے کر دیے، زلفیں رکھ لیں تو بہت بڑے متبع سنت بن گئے۔ ویزا مل جائے تو اسرائیل جا کر دیکھیے گا، آپ جتنے لمبے بھی بال رکھیں گے
انشاءاللہ یہودیوں سے بڑی زلفیں آپ کی نہیں ہو سکتی. اسلام کیا بنانا چاہتا ہے ہم کو؟ سڑک پر چلنا، راستے میں چلنا ایک مہذب شائستہ طریقے سے، جس میں نرمی بھی ہو اور انکسار بھی ہو. ہونا، اس کو نرمی کو بھی کہیں گے اور فروتنی اور انکسار اور تواضع کو بھی کہیں گے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب کچھ نادان لوگ ان کو چھیڑتے ہیں، غصہ دلانے کی، الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے جو بندے ہیں رحمان کے، وہ بالکل نہیں الجھتے. وہ اینٹ کا جواب پتھر تھا تو کیا اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہیں دیتے، پھول سے دیتے ہیں. اور پھول کیا ہے؟ قالوا سلاما. وہ کہتے ہیں السلام علیکم. کیا خوبصورت طریقہ ہے بحث کو بند کرنے کا، جھگڑے کو بند کرنے کا، نہ الجھنے کا. خوبصورتی اور شائستگی کے ساتھ کسی سے الگ ہو جانے کو عربی میں تعبیر کرتے ہیں قالوا سلام. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ یا چچا آزر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی تو وہ بھڑک گئے، ان کے اوپر ناراض ہو گئے اور یہ کہا کہ تم وہجرنی ملیہ، تم بس نکل جاؤ یہاں سے. تو ابراہیم نے جب علیہ السلام نے جب ان سے رخصت ہوئے تو کہا السلام علیکم ساستغفر لک ربی. بدزبانی کے جواب میں بدزبانی نہیں، جہالت اور نادانی کے جواب میں جہالت اور نادانی نہیں. لیکن اس کا کہہ دینا آسان ہے. وقت پر غصے کو قابو میں رکھنے کی مشق کیے بغیر، وقت پر غصے کو قابو میں لے آنا آسان نہیں. اس کی مشق کرنی پڑتی ہے اور مشق کرنے کے بعد بالکل آسان ہو جاتا ہے. روزہ بھی اس کی مشق کا ایک طریقہ ہے. اس اخلاقی پہلو کے بیان کرنے کے بعد، اس تہذیبی اور شائستگی کے پہلو کو بیان کرنے کے بعد، اس کے بعد عبادت کا ذکر کیا ہے ان آیات میں اللہ نے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رحمان کے بندوں کی ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ راتیں جو ہیں وہ اپنے رب کے آگے کبھی سجدے میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. سجدا وقیاما. انسان کے اخلاق کی اور شخصیت اور کردار کی تربیت میں رات کے آخری حصے کی عبادت کا جو اثر ہے وہ دن بھر کے کسی عمل میں شاید نہیں. اوقات میں تاثیر اللہ رکھنے والے ہیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا.
اسی لیے اسلام نے اس کی عادت ڈلوائی تھی کہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بزرگ، وہ رات میں دیر تک نہ جاگے، جلدی سوئے. جب جلدی سوئے گا تبھی صبح کو جلدی اٹھنے میں آسانی ہو. اور وہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے. تاریخ میں جو لوگ بھی بنے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، علماء ہوں یا عوام، صالح بنے ہیں، شاید ایک شخص بھی ان میں نہ ہو جس نے تہجد کا اہتمام نہ کیا. ایک پہچان بن گئی ہے تہجد. جس کو واقعی طلب ہو کہ میں نیک بنوں، میں گناہوں کی زندگی سے الگ ہوں، وہ ضرور ہمت کرے کہ وہ تہجد کے پابند ہو. اور رمضان میں ہر شخص اس کا تجربہ کرتا ہے کہ وہ رمضان میں چونکہ ارادہ کرتا ہے تو تہجد اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اور چونکہ ارادہ رمضان تک کے لیے ہوتا ہے تو اگلے دن عید کی فجر ہی پڑھ لیں جناب شیخ تو بڑی عنایت ہو. اس کے بعد اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. خدا کرے کسی مسلک میں روزانہ تہجد کے وقت میں ایک روٹی کھانا واجب ہو جاتا. تلاش کرنا چاہیے کسی مسلک میں مل جائے یہ تو اسی مسلک کی تبلیغ کی جائے. نماز کے لیے نہ اٹھو، روٹی کے لیے اٹھو تو اس وقت 2 رکعت نماز بھی پڑھ لو گے. یہ تو اللہ میاں نے رمضان کی تہجد کے لیے سحری لگا دی. خوب جانتے ہیں اللہ میاں، خوب جانتے ہیں کہ یہ نالائق سحری کے لیے اٹھیں گے. نیت کرتا ہوں میں تہجد کے وقت میں اٹھنے کی واسطے سحری کے، منہ میرا دسترخوان کی طرف. اور طفیل میں تہجد بھی پڑھ لوں گا. تو اصل مقصود سحری ہے. چلو مان لو، یہی کرو. بس بیویوں سے کہو کہ مجھے صبح بھوک لگتی ہے بہت، تو جگا دیا کرو، کچھ کھلا دیا کرو. واقعی عجیب بات ہے. اللہ ہمت اور استقامت نصیب فرمائے. چند رکعتیں، اگر شروع میں 4 رکعتیں بھی پڑھے آدمی، آخر میں اٹھے تو تاثیر کے لحاظ سے اس وقت کی نماز کی جو تاثیر ہے وہ غیر معمولی ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور وہ دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیے گا. یہ خاص الخاص دعا ہے تہجد کے وقت کی. اور ویسے مومن کی اصل دعا و تمنا تو یہی ہے. ان عذابها کان غراما. جہنم کا عذاب بالکل چمٹ جانے والی چیز ہے، چھوڑے گے نہیں. پھر ایک بار یہ عذاب لگا تو پھر چھٹکارا ملنا مشکل ہے. غرامہ. عربی زبان میں غرام کہتے ہیں لازم ہو جانے والی، چمٹ جانے والی چیز کو. ان عذابها کان غراما. جہنم کا عذاب یہ چمٹ جانے والا عذاب ہے.
یعنی راتوں کی کو بے چین ہو کر اٹھ اٹھ کر وہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آخرت کی یاد، فکر یہ دل میں بیٹھ نہ جائے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ اللہ اکبر۔ مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مستقل قیام ہو، مقام اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مستقل نہ ہو، تھوڑے وقت کے لیے ہو۔ فرمایا جہنم مستقل قیام کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے۔ یہ وسوسہ کسی کے دل میں نہ آئے کہ تھوڑی دیر کے لیے جن کے لیے جانا ہوگا پھر تو جنت مل ہی جائے گی۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، اللہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اللہ بچائے۔ ایسی ہولناک جگہ ہے جہنم کہ مستقر تو درکنار، ایک عارضی قیام گاہ کے طور پر بھی وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ پھر ایمان والے رحمان کے بندوں کی ایک اور صفت بیان کی گئی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اسلام ہم کو کیسا سمجھدار آدمی بنانا چاہتا ہے۔ اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ خرچ جب بھی کرتے ہیں وہ اپنی ضروریات پر، تو اس میں بھی بڑی درمیانی کفایت شعاری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں۔ ایک زندگی کا سلیقہ سکھا رہا ہے اسلام۔ ہمیں کسی کی دینداری کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں صاحب بہت پابندی سے گشت کرتے، محلے کا گشت بھی اور بیرونی گشت بھی، یہ اصطلاحات ہیں۔ ولا مشاحۃ فی الاصطلاح۔ الحمدللہ اس جملے کو علماء بھی نہیں سمجھے، اور مجھے سکون ہو گیا کہ میں نے کہہ لیا۔ فلاں صاحب یہ عبادتی یہ دوسری صفات زیادہ ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ بات کہ ان کے گھر چلانے کا خرچ کا طریقہ بڑا بہترین ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ ادھر ہی لے جائیں گے بات کو۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں یعنی اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر، اپنی ضروریات پر، تو وہ ان کے خرچ کرنے کا انداز بڑا درمیانی ہوتا ہے۔ نہ وہ زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ وہ بہت کنجوسی کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ قرآن ہم کو کیا سکھا رہا ہے، کیا کیا سکھا رہا ہے۔ تنخواہوں پر زندگی گزارنے والے لوگ، اگر یہ سلیقہ ان کے اندر نہیں ہوتا تو مہینے کے آخر میں پریشانیاں آ جاتی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری خواتین میں اللہ نے یہ سلیقہ رکھا ہے۔
ورنہ بہت سے لوگ بنیان میں نظر آتے، کرتا بھی ان کے پاس نہ ہوتا۔ خواتین بہت سلیقے سے گھر چلاتی ہیں، اسی لیے وہ گھر بہت اچھی طرح چلتے ہیں جن کا بجٹ خواتین کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جن کو ابھی پالا نہیں پڑا ہے، نوجوان بچے، بہت غور سے سنیں، اور جو اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں وہ رمضان میں اس گناہ کبیرہ سے ضرور توبہ کریں۔ پھر میں توجہ دلاتا ہوں اس بات کی طرف، کیا ہمارے آپ کے ذہن میں ہے کہ دیندار آدمی کے اندر یہ صفت بھی ہونی چاہیے؟ ہم یہ کہیں گے کہ سمجھدار آدمی کے اندر ہونی چاہیے، اور خدا کہہ رہا ہے یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے، اور تہجد کے بعد اس سفر کا تذکرہ ہو، اس صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دین و دنیا الگ نہیں ہے اسلام میں، قدم قدم پر یہ اشارہ ملتا ہے۔ پہلے چلنے پھرنے کا سلیقہ بیان ہوا، پھر رات کی تنہائی کی عبادت بیان ہوئی، دعا بیان ہوئی، جہنم کا خوف بیان ہوا، اور پھر خرچ کرنے کا سلیقہ۔ معاشیات جس کو کہتے ہیں، اکنامکس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں عجیب لفظ ہے، اس کا لفظ ہے علم الاقتصاد۔ اقتصاد کہتے ہی درمیانی چال کو ہے، وقت ذی مشرق، یعنی عربی زبان میں معاشیات کے لیے معاش کے مادے کا کوئی لفظ نہیں لیا گیا، بلکہ درمیانی چال کو علم معاشیات قرار دیا گیا، علم الاقتصاد۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور متوسط زندگی، متوسط درجے کی زندگی گزارتے ہیں، اس کا ایک متعین معیار مقرر کر لیتے ہیں۔ ہر انسان کا اپنی آمدنی کے لحاظ سے ایک درمیانی معیار الگ الگ ہو سکتا ہے۔ انسان اگر اپنے نفس کو دھوکہ نہ دے تو وہ اپنے پوری فیملی کے اور دوسری ضروریات کے لیے ایک درمیانی معیار مقرر کر سکتا ہے، اور اس سے زندگی میں بہت برکت آتی ہے، بہت برکت آتی ہے۔ ایسی پریشانیاں نہیں آتی جن کی وجہ سے انسان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، قرض لینا پڑے۔ پھر اس درمیانی خرچ کی ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اور اسلام کی خدمت کے تقاضوں پہ خرچ کرنے کی خوب توفیق ملتی ہے۔ اگر فضول خرچی ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ کے راستے میں انصاف کے قیام کی جد و جہد کے لیے خرچ نہیں کر پاتا۔ بہت دکھ ہوتا ہے اس وقت، اس زمانے میں اس منظر کو دیکھ کر کہ اسلام کی بہت سی تعلیمات پر
دوسری قومیں عمل کر رہی ہیں. اور یہی ان کی ترقی اور مضبوطی کا راز بھی ہے. دنیاوی سلیقہ زندگی کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کو کوئی کافر فرد یا قوم بھی اپناتا ہے تو اس کو بھی اس کی برکتیں اور فائدہ ملتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات کو کوئی کافر اگر اس پر عمل کرے، دنیاوی زندگی کی تعلیمات کو، تو کافر ہونے کی وجہ سے اس کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بالکل نہیں ہوتا، قطعاً نہیں ہو. ہم بہت پریشان ہیں اپنے ملک میں نفرت کے سوداگروں کو مضبوط ہوتا ہوا دیکھ کر. ان نفرت کے سوداگروں نے اپنی اجتماعی مضبوطی کے لیے اپنی آمدنی میں سے ایک حصے کو خرچ کرنا اپنا معمول بنا لیا. ہمارے یہاں اللہ بس کلیجہ پھٹتا ہے یہ بات سوچتے اور کہتے ہوئے کہ مسلمانوں کے اندر قومی مضبوطی اور قومی ترقی کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا رواج تقریباً ختم ہو گیا. بہت عجیب بات ہے. مسلمانوں سے کچھ بھی کہا جاتا ہے تو جانتے ہیں کیا سوال ہوتا ہے؟ آپ کیوں نہیں جانتے ہوں گے؟ اس لیے کہ آپ میں سے ہی لوگ سوال کرنے والے بیٹھے. سوال یہ ہوتا ہے حضرت زکوٰۃ چل جائے گی؟ تو جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی زکوٰۃ سے کیجیے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہماری کمزوری کے یہ اسباب ہیں اور ان کی مضبوطی کے یہ اسباب ہیں، مگر ہماری سامنے یہ باتیں کھل کر نہیں آتی، بالکل نہیں آتی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ جب لفظ ہم بولتے ہیں تو ہمارا جو حلقہ ہے، آپ جانتے ہیں ہمارا کون سا حلقہ ہے؟ تبلیغ کا حلقہ، مدرسے کا حلقہ خاص طور پر. تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک چلے میں نکلو، اپنا پیسہ خرچ کرو. اس کو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تبلیغ کے بہت بڑے اکابرین میں تھے حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے لوگوں، ان کی تربیت پائے ہوئے لوگ. بہت کھل کر وہ اس بارے میں بات کرتے تھے، بہت کھل کر. تبلیغ کے پرانوں کے اجتماعات میں اس موضوع پر ان سے زیادہ کھل کر بات کرنے والا میں نے کوئی اور نہیں دیکھا. وہ کہتے تھے تم چلے 4 مہینے سال میں جو پیسہ خرچ کرتے ہو وہ تو تم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہو. اپنا ریلوے ٹکٹ لیتے ہو، اپنے راستے کے استعمال چائے کھانے پر خرچ کرتے ہو، چائے پر خرچ کرتے ہو، صابن اور تیل پر اور تولیہ پر خرچ کرتے ہو. تو یہ تو تم نے اپنی ذات پر خرچ کیا. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا خرچ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے
مدارس اور مکاتب مسجدیں اسکول ہاسٹل اسپتال اور اس طرح کے دوسرے بہت سے خرچے اپنے گھریلو خرچ اپنی ذات پر خرچ کو کم کرنا. آپ یہ آج رمضان میں پکا ارادہ کریں. اللہ دیکھ رہا ہے، آپ جھوٹ بولیں گے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اپنے گھر کے خرچوں کو کم کیجیے، بچائیے. یہ بہت ذائقے دار کھانوں کی جو عادت ہے بہت سے علاقوں میں، اس نے تباہ کر دیا. کیا میں تو اس سلسلے میں بہت حساس ہوں، بہت زیادہ حساس ہوں. اللہ ہدایت دے ہم سب کو، اللہ ہدایت. اور چلنے کا انداز، شریفانہ مہذب انداز، بولنے کا انداز، نادانوں سے نہ الجھنے کا سلیقہ، یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد رات کے آخری حصے میں سجدہ و قیام کے تذکرے کے بعد اب ذکر آیا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود نہیں بناتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. مثبت صفات پہلے بیان کی گئیں، یہ کرتے ہیں. اب اس کے بعد منفی صفات بیان کی گئیں. اس میں خاص طور پر 3 جرائم، 3 گناہوں سے بچنے کا ذکر کیا. شرک سے بچتے ہیں یہ لوگ، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے. اور تیسرا گناہ اور زنا نہیں کرتے. ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. شرک، قتل اور زنا، ان تینوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص بھی یہ گناہ یا ان گناہوں میں سے کوئی ایک بھی کرے گا، یہ شرک کا گناہ یہ حقوق اللہ میں سے آتا ہے، اور قتل و زنا کا گناہ یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے. تو یہ لوگ، ان کو سخت سزا ملے گی. یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ. قیامت کے دن ان کا عذاب بتدریج بڑھایا جاتا رہے گا. یعنی یہ بھی نہیں کہ ایک سزا مقرر ہو گئی تو وہی سزا ملتی رہے گی. اے اللہ تیری پناہ، وہ سزا بڑھتی رہے گی، اس کی شدت. وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا. اور کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا یہ گنہگار. اور مہانن یعنی سزا بھی ہوگی اور ذلیل بھی ہوگا. ایک تو ہے جسمانی سزا اور ایک ہے نفسیاتی سزا. یہ بھی نہیں ہوگا کہ کچھ سزا بھگت کر چھوٹ جائیں، یا آہستہ آہستہ ان کی سزا میں کچھ کمی ہو جائے، بلکہ وہ نہایت ذلت کی حالت میں
عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور عذاب پر ذلت کا بھی اضافہ ہوگا، عذاب بھی بڑھتا رہے گا اور اس سزا کے ساتھ ذلت کی سزا بھی ہوگی۔ آگے آگے آیت میں ایک راستہ اللہ نے ہم خطا کاروں کو بتایا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ ہاں، یہ گناہ کر جانے کے باوجود، کر ڈالنے کے باوجود اگر کسی بندے یا بندی نے توبہ کر لی، اپنے ایمان کو درست کر لیا، اپنی زندگی کے اعمال کو درست کر لیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر اللہ تعالیٰ ایسا انعام فرمائیں گے کہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ خالی معاف نہیں کریں گے، معاف کر دینے کے علاوہ ان کے ان گناہوں کو مٹا کر ان کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی وہ خطا کار بندے اور بندیاں ہم آپ جیسے، وہ حیران ہو جائیں گے اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر، اور وہ خود بڑی معصومیت سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے یہ نیکیاں نہیں کی تھیں، تو رحمان کہے گا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، لیکن تم نے اپنی خطاؤں سے معافی مانگی تھی نا، ایسے انداز سے تم روئے تھے، تڑپے تھے، زندگی کو تم نے ایسے بدلا تھا کہ میں نے ان گناہوں کو صرف معاف نہیں کیا، انہی کی جگہ پر یہ نیکیاں لکھ دیں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے تمہارا۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کسی کو تعجب نہ ہو، اللہ تو ہے ہی بہت معاف کرنے والا اور بہت پیار کرنے والا، بہت شفیق۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ عجیب جملہ آخر میں فرمایا کہ جو توبہ کرتا ہے نا اور پھر نیک زندگی اپنی بنا لیتا ہے، اتنا بڑا انعام اس کو میں کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ میری طرف واپس آتا ہے۔ ایک تو ہے نیکیوں کا انعام، توبہ کا انعام، اور ایک ہے اللہ کو اپنے خطا کار بندے اور بندی کی توبہ سے جو خوشی ہوتی ہے، اس ماں کی طرح جس کا بیٹا غائب ہو گیا ہو، ناراض ہو کے گھر سے چلا گیا ہو، تو وہ ماں صرف معاف نہیں کرتی جب وہ بیٹا واپس آتا ہے، معاف تو کرتی ہی ہے جب وہ معافی مانگتا ہے، لیکن معاف کرنے کے علاوہ ماں کو اپنے بیٹے کی واپسی سے جو خوشی ہوتی ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا میرے پاس آ گیا، اس خوشی کا انعام دیتا ہے اللہ۔ اللہ، پتہ نہیں ہم لوگ سمجھ بھی پا رہے ہیں کہ نہیں کہ یہ کیا ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کیونکہ وہ واپس آیا ہے اللہ کے پاس۔ وَالَّذِينَ لا يشهدون الزور، آج جن آیات تک تلاوت کی گئی تھی وہاں تک تشریح مکمل ہو گئی۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ ایک بار پھر اس پر زور دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ خدا کے واسطے اسلام کو ٹھیک سے سمجھیے۔ اتنا زیادہ غلبہ ہے میرے اوپر اس احساس کا کہ کبھی کبھی ڈر لگنے لگتا ہے کہ کوئی مبالغہ نہ کرنے لگوں میں
خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی، دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے اور برتنے کا مجھے بہت موقع ملا۔ بر صغیر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، ان ملکوں کے اندر جو دین کا تصور ہے، اسلام کا جو تصور ہے، ایک بہت بڑے حلقے میں وہ بہت قابل اصلاح ہے، بہت قابل اصلاح۔ ہر پہلو سے ایک بہت مہذب اور شائستہ شریفانہ زندگی کا سلیقہ اسلام سکھاتا ہے۔ ہماری بد تہذیبی یا بد سلیقگی کی بہت سی باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، مثال کے طور پر بیان کرنے کو دل بھی چاہ رہا ہے لیکن نہیں کروں گا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مسلم محلے اپنی گندگی سے پہچانے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب دیجیے، کیا یہ اسلام ہے؟ جن سڑکوں اور محلوں میں صفائی نظر آئے، بغیر بتائے کیا ہم یہ سمجھ نہیں جاتے کہ یہ غیر مسلموں کے محلے؟ جس قوم کے بچے زیادہ تر جاہل ہوں، اس کو دیکھ کر کیا نہیں سمجھ میں آ جاتا کہ یہ مسلمان قوم کے بچے ہوں گے؟ یہ کون سا اسلام ہے بھائی جو ہم لوگ مسجد میں، مدرسے میں کون سا اسلام سیکھ رہے ہیں؟ میں بہت تکلیف میں ہوں، ہمارا دیندار طبقہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے، بالکل بدنام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اپنے اکابر اور بزرگوں میں سب کے احترام کے ساتھ سب سے امت کو بہت نفع پہنچا ہے، الگ الگ پہلوؤں سے۔ صفائی ستھرائی، سلیقہ، تہذیب و شرافت، شائستگی اور حسن معاشرت اور حسن معاملات، اس کے لحاظ سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ ممتاز شخصیت تھی۔ آپ کسی سے بھی بیعت ہوں، کسی سلسلے میں داخل ہوں، کسی مدرسے کے فارغ ہوں یا نہ فارغ ہوں، کسی مدرسے کے، اسکول کالج کے پڑھے ہوئے ہوں، میں اسرار سے کہتا ہوں کہ آپ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھیے۔
ایک پورا کتب خانہ چھوڑ کے گئے ہوں، ایک ایک کر کے ان کی کتابیں حاصل کی جائیں اور پڑھی جائیں۔ کیا اسلام کی فہم تھی؟ بہشتی زیور جو ان کی نگرانی میں لکھی گئی، انہی کے رہنمائی میں، صرف نگرانی نہیں، رہنمائی میں، جو خاص طور پر ہماری لڑکیوں کے لیے لکھی گئی۔ ہماری بچیوں کو ایک کامیاب بیوی، ایک کامیاب ماں بنانے کے لیے لکھی گئی۔ اس کتاب کو غور سے پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب میں چٹنی بنانے کی ترکیب بھی لکھی۔ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو چٹنی کا شوق ہے اور رمضان میں بڑھ بھی گیا ہوگا۔ اچار بنانے کا ترکیب بھی لکھی ہوئی، صابن بنانے کی ترکیب بھی لکھی ہوئی، مربے بنانے کی ترکیب بھی لکھی ہوئی، کشیدہ کاری، کڑھائی کا کام، بنائی کا کام جو ماڈرن لڑکیوں نے چھوڑ دیا، سب لکھا ہوا ہے۔ اور نماز اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور پاکی اور طہارت اور عمرہ اور حج اور نکاح اور ولیمہ اور عقیقہ، سارے مسائل ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک وہ کیا سمجھے ہوئے تھے کہ ایک دیندار لڑکی اور عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں بہشتی زیور نہ ہو، اور ہماری کوئی لڑکی بہشتی زیور پڑھے بغیر بڑی ہو جائے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ مہندی لگانے کی ترکیب بھی اس میں لکھی ہے۔ اس کا تو شوق ہوگا نا آپ کو، تو نیت کرتا ہوں بہشتی زیور خریدنے کے واسطے مہندی کے۔ کہیے انشاءاللہ، ہاں، مہندی کے نام پر نیت تو ہوئی۔ کیا ہے اسلام؟ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، اتنا مکمل ہے، اتنا آسان ہے، اتنا فطری ہے، اتنا نیچرل ہے، کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، اور ہر شخص دین کو مشکل سمجھے ہوئے، ہر شخص۔ نرمی کے ساتھ چلنا، زمین پر، سڑک پر، راستے میں انکسار و تواضع کے ساتھ چلنا، یہ عام چال کے بارے میں۔ اور جب مقابلے میں ہو میدان کے، تو اس وقت ماشاءاللہ انکسار آتا ہے۔ ڈی ایم صاحب کے سامنے انکسار، ایس پی صاحب کے سامنے انکسار، ودھائک جی کے سامنے انکسار، جن کو بیچاروں کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحابہ میں ایک چال مشہور تھی، سیر ابی دجانہ۔ ابو دجانہ جنگ کے میدان میں چلتے تھے، اللہ اکبر، اکھڑ کر
بہت تنگ کر، سینہ تنگ کر، یہ ہونا کی جگہ نہیں ہے. زبردست روب پڑتا تھا دشمن کے، زبردست روب پڑتا تھا. تو ہمیں دونوں قسم کے ہمارے مزاج بننے چاہیے. یہ سلیقہ سیکھیے خدا کے لیے، یہ سلیقہ سیکھیے. ہمارے اکابر کی خانقاہوں میں ذکر بھی ہوتا تھا، اللہ اللہ بھی ہوتا تھا، الا اللہ بھی ہوتا تھا، مراقبہ بھی ہوتا تھا، اور لاٹھی چلانے کی تربیت بھی دی جاتی تھی. سمجھے صوفی شاداب صاحب؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لاٹھی چلانے کے ایسے ماہر تھے، پوری زندگی میں ایک انسان بھی ان کا لاٹھیوں میں مقابلہ نہیں کرتا. ہر کچھ دن کے بعد کوئی آتا تھا سن کر اور دیکھتا تھا حضرت گنگوہی ترمذی پڑھا رہے ہیں، دیکھتا تھا حضرت گنگوہی ذکر جہری کا حلقہ لگائے ہوئے. حضرت گنگوہی اس کی جسامت کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے. پوچھتے تھے پہلوان صاحب کیا آتا ہے آپ کو؟ تو کہتا تھا جی لٹھ چلانا آوے. اچھا تم تو ہمارے یار ہو ہیں، تم کو بھی آوے؟ یہ بیٹھے ہیں مظفر نگر والے. صحیح بول رہا ہوں؟ اب بول نہیں پاؤں گا ٹھیک سے، تم لوگوں کی بولی کچھ نقل کر رہا ہوں بس. کر لو مقابلہ، آ جاؤ. اب طلبہ بیٹھے ہیں اور زندگی اٹھ گئی، آؤ. 10 لاٹھیوں کی جو گھومنے کی ترکیب دیکھی اس نے ہاتھ جوڑ لی، اس نے ہاتھ جوڑ لیے. نہ بابا نہ. یہ ہیں ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر. اس صدی کے سب سے بڑے محدث تھے وہ، گزشتہ صدی کے. لیکن یہ حضرات پورے اسلام کو سمجھے ہوئے تھے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی خدا کے لیے پورے اسلام کو سمجھیے، پورے اسلام کو سمجھنے کی طرف آئیے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک خوبصورت اور مکمل ترین جو طریقہ زندگی ہے اور ایک شاندار تہذیب ہے جس کا نام اسلام ہے، اس کو سیکھنے اور اپنانے کی توفیق دے، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. پکوان پکانا، کھانے طرح طرح کے پکانا، لذیذ کھانے پکانا، مہمانوں کا کے آنے پر خوش ہونا، مہمانوں کا خوب اکرام کرنا. ہماری تہذیب کا یہ طریقہ تھا، مہمانوں سے کھانے سے پہلے گھر کا کوئی فرد کھانا نہیں کھاتا تھا. اور اسلامی تہذیب میں یہ تھا کہ گھر میں جو پکا ہے سب مہمانوں کے لیے بھیج دو، چاہے مہمانوں کی ضرورت سے وہ زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو. یہ اسلامی تہذیب تھی. وہاں سے جو بچا ہوا ہے وہ گھر میں کھایا جائے، اس کی کچھ اور ہی برکت ہوتی. اور مہمان کے لیے اچھے سے اچھے کھانے پکانے پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے. اسی لیے جن گھرانوں میں مہمانوں کی آمد کے موقع پر اچھے کھانے پکائے جاتے تھے، ان گھرانوں کے بچے مہمانوں کی آمد کی دعائیں مانگتے تھے، جن میں ایک میں بھی ہوں. کیونکہ مہمانوں کی آمد کے بغیر بھنڈی،
تو 2-3 دن ہو جاتے تھے کہ اللہ میرا مہمان بھیج دیجیے، اے اللہ میں اتنا سا میں 7-8 سال 6 سال، اے اللہ مہمان بھیج دیجیے۔ کیوں مہمان مانگ رہے ہو؟ میری بھابھی پوچھتی تھی مہمان کیوں یاد آ رہے؟ بہت بڑھیا کھانا ملتا ہے سمجھے، اور بڑی برکت ہوتی ہے مہمانوں کی آمد کے موقع پر۔ آپ زیادہ خرچ کر کے دسترخوان سجائیے، کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اسلامک تہذیب ہے۔ شادی بیاہ میں پیسے اڑائے جاتے ہیں ساری زندگی کے بچا کر، کیا واہیات بات ہے، کیا واہیات بات ہے۔ غیر اسلامی تہذیب ہے یہ بالکل غیر اسلامی تہذیب۔ اللہ تعالی ہم کو پورے دین پر چلنے والا بنائے۔ کوئی بہت ہی کنجوس صاحب نے یہ سوال کیا ہے، کتاب البخلاء میں ایک باب کا اضافہ مولانا مفتی ابوبکر صاحب کروا دیا۔ ایک کتاب ہے جس میں دنیا کی تاریخ کے کنجوسوں کا تذکرہ ہے۔ اب میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں وہ یہ بتاتا ہے کہ اس سوال کرنے والے کا تذکرہ ان کنجوسوں کی کتاب میں ضرور آنا چاہیے۔ سوال یہ ہے، کیا والدین پر خرچ کرنے میں بھی درمیانی روش اختیار کرنی ہے؟ ارے کنجوس، بخیل ابن بخیل، لا حول ولا قوت الا باللہ، پکڑی گئی چوری۔ جناب بالکل میں گناہ اپنے سر نہیں لوں گا، والدین پر خوب فیاضی سے خرچ کیجیے۔ اگر والدین نے آپ کی پرورش میں بھی درمیانی روش اختیار کی ہوتی تو جناب کان سے دیکھ رہے ہوتے اور آنکھ سے سن رہے ہوتے۔ جناب اچھا ہوا کہ والدین نے یہ سوال نہیں کیا تھا، کیا اولاد کی پرورش میں درمیانی روش اختیار کرنی چاہیے؟ کیسے کیسے اکابرین بیٹھے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت درمیانی خرچے کی بات چل رہی ہے، فائدہ اٹھا لو۔ اور والدین پر حضرت سے سن کے آئیں، آپ ہی نے تو بھیجا تھا۔ ہاں ماشاءاللہ، گرہ کٹی بھی خوب ہے۔ دعا کرو بھائی، دعا کرو، اللہ تعالیٰ حقیقی دعا نصیب۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہر قسم کی نعمت کی قدر نصیب فرما، ہر نعمت کی قدر نصیب فرما، ہر نعمت کی قدر نصیب فرما، ہمیں شکر گزار بندہ بنا۔ اے اللہ، پانی کا ایک ایک قطرہ نعمت ہے، ایک ایک لقمہ نعمت ہے، کھانے پینے کے سامان نعمت ہے۔ اے اللہ، آپ نے ہم کو پر نعمتوں کی بارش کر رکھی۔ اے اللہ، ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ نے اسلام جیسی مکمل، معتدل، جامع اور پاکیزہ تہذیب اور سلیقہ زندگی عطا فرمائے۔ اے اللہ، اس سلیقے کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، مکمل اصلاح فرما دیجیے، مکمل اصلاح فرما دیجیے، عبادات کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، معاملات اور معاشرت کے لحاظ سے بھی، رہن سہن کے لحاظ سے بھی، خرچ کرنے کے طور طریقوں کے اعتبار سے بھی، مہمانوں کے اکرام کے اعتبار سے بھی، صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بھی۔ اے اللہ، اور ظاہری صفائی کے ساتھ دل کی صفائی کے لحاظ سے بھی۔ اے اللہ ہماری تربیت فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہماری عافیت کے ساتھ ہماری مکمل تربیت فرما دیجیے۔ بشاشت قلب نصیب فرما، فرحت قلب نصیب فرما، روح کا نشاط نصیب فرما۔ اے اللہ، ہونٹوں کی مسکراہٹ
کا دوام عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ غم سے بچا، غصے سے بچا، اے اللہ رنج سے بچا، صدموں سے بچا، اے اللہ صدموں سے بچا، غفلت سے بچا، گناہوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ گھر والوں میں والدین بھی، گھر والوں میں شریک زندگی بھی، گھر والوں میں بچے اور بچیاں بھی، گھر والوں میں بہویں اور داماد بھی، اے اللہ دور اور قریب کے رشتہ دار بھی، سب کے ساتھ اچھے تعلقات برتنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اے اللہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں یا خاموشی سے دیں، شائستگی سے ہم ذرا سا الگ کر لیں اپنے آپ کو، لیکن جھگڑے نہیں، الجھے نہیں۔ اے اللہ ہمارے پورے گھرانے کو اے اللہ سدا مسکراتا رکھیے، ہم سب کے پورے گھرانے کو، ہماری بچیوں کا نصیب اچھا کیجیے۔ اے اللہ ہماری بچیوں کا نصیب اچھا کیجیے، اے اللہ ہماری بچیوں کا نصیب اچھا کیجیے۔ بچیاں امانت ہوتی ہیں، اے اللہ وہ تو کسی اور گھر کی امانت ہوتی ہیں، ہمارے ذمے یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو سلیقے کے ساتھ، ان کو اچھی تہذیب اور اچھے اخلاق اور پاک دامنی سکھا کر جس گھر کی وہ امانت ہیں اس گھر تک اس کو عزت کے ساتھ پہنچا دیں۔ اے اللہ ہر ماں باپ کو، اے اللہ ہر ماں باپ کو اپنی بچیوں کے سلسلے میں فکر ستاتی ہے، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ امت کی بچیاں خطرے میں ہیں، اے اللہ امت کی بچیاں نشانے پر ہیں، اے اللہ امت کی بچیوں کی حفاظت فرما۔ ہر ماں باپ کو اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کا سلیقہ سکھا دیجئے، اس کی فکر عطا فرما دیجئے، اس کی فکر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ فسق و فجور کی، زنا کی، بدنظری کی، بے حیائی فحاشی کی، بے شرمی کی، اے اللہ جو آندھیاں چل رہی ہیں، ہر ماں باپ پریشان ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو اس سے کیسے بچائیں۔ ہمارے نوجوان پریشان ہیں کہ ہم اپنے کو گناہ سے کیسے بچائیں۔ اے اللہ ہمارے تمام نوجوانوں کو سچی توبہ نصیب فرما اور استقامت نصیب فرما اور استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ صرف آپ کا خوف ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور تنہائی میں اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اے اللہ کوئی اپنے عیب نہیں ظاہر کرتا، کوئی اپنے گناہوں کو کھولتا نہیں، مگر اللہ یہ امت محمدیہ کے نوجوان ہیں، اے اللہ یہ امت محمدیہ کے نوجوان ہیں، یہ غلامان مصطفیٰ ہے، یہ غلامان مصطفیٰ ہیں۔ ان کو فکر ہوتی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، میں کیسے اللہ کی سزا سے بچوں گا۔ تو یہ تلاش کرتے ہیں اور کسی بندے خدا کے پاس اکیلے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، اور وہ بزرگ منع کرتے ہیں بیٹا کچھ مت بتاؤ، نہیں حضرت ہماری کہانی سن لیجئے، میں بہت گنہگار ہوں۔ اے اللہ ان کی اور ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، ان کی اور ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، اور آج جس توبہ کا ذکر آیا ہے ویسی توبہ ہمیں عطا فرما۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اے اللہ یہ والی توبہ نصیب فرما۔ آج جمعے کی رات ہے، اے اللہ یہ رمضان کے اس رمضان کے پہلے جمعے کی رات ہے، ایک تو رمضان کی رات اور پھر جمعے کی رات، آپ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک وسعدیک، والخیر کلہ بین یدیک، والعمل والرغباء الیک، والشر لیس الیک۔ اے اللہ آپ کی پکار کے جواب میں آدھی رات میں ہم آپ کے بندے اور بندیاں حاضر ہیں۔ آپ نے ڈھونڈا، آپ نے تلاش کیا، کہاں ہیں میرے گنہگار بندے اور بندیاں، کہاں ہیں توبہ کرنے والے، معافی مانگنے والے اور توبہ کرنے والیاں اور معافی مانگنے والیاں۔ اے اللہ ہم حاضر ہو گئے، دوڑ کے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، دیر سے آئے ہیں، مگر معافی مانگنے آئے ہیں۔ آج سچی توبہ عطا فرما، آج سچی توبہ عطا فرما، آج سچی توبہ عطا فرما۔
ہماری توبہ قبول فرما، ہم کو استقامت نصیب فرما، ہمیں تقوی نصیب فرما، ہمیں پاک دامنی نصیب فرما، ہمیں طہارت نصیب فرما، ہمیں حسن اخلاق نصیب فرما، ہمیں بڑوں کا ادب سکھا دیجئے، غریبوں کی خدمت کا جذبہ اور سلیقہ سکھا دیجئے۔ اے اللہ ہمدردی سے ہمارے سینوں کو بھر دیجئے اور خود غرضی سے ہمارے سینوں کو پاک کر دیجئے۔ اے اللہ حسد سے، بغض سے، کینے سے، غیبت سے، چغلی سے، زنا سے، بدنظری سے، اے اللہ بدفعلیوں، بدکاریوں سے، ہر چیز سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ایک آخری التجا ہے آج جمعہ کی شب میں، ہم سب کی طرف سے نام لے کر آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، رحمت دو عالم، سید الاولین والآخرین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے، ہمارے والدین کی طرف سے، ہمارے اساتذہ کی طرف سے، ہمارے اعزہ کی طرف سے، ہمارے اہل و عیال کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم